أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آج انشاءاللہ یہ ہم لوگوں کا 17 پارہ شروع ہوگا۔ 17 پارے کی جو پہلی سورہ ہے وہ سورہ انبیاء ہے، اور یہ ہمارا مکی دور ہی چل رہا ہے۔ چلے اب یہ سورہ انبیاء شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اس کا تعارف سمجھنے سے پہلے پھر ذہن میں رکھیں کہ جو مکی دور کی 86 صورتیں ہیں اس میں بات ایمانیات پہ آتی ہے، یعنی ایمانیات سٹرونگ ہونے چاہیے۔ تو ایمانیات کیا ہے؟ یہی جیسے یہ سامنے ٹرائنگل ہے، ایک ہے کہ ایمان بالتوحید، کہ اللہ کو واحد اکیلا ماننا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ توحید بالرسالہ۔ رسالت کیوں ضروری ہے؟ رسالت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، ان میں سے 4 آسمانی کتابیں ہیں، 314 یا 315 رسول بھیجے۔ تو رسول پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور رائٹ ناؤ ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، ان کی اتباع کرے، تو اس کی ایمان کا یہ والا پورشن تب پورا ہوگا۔ ایمان کا عقیدہ ہمارا تب پورا ہوگا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور پھر ان کی تعلیمات پہ ان کی اتباع کریں۔ تو ایمان بالرسالہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ایمان بالآخرہ ہے، کہ آج اس دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، ذرہ برابر عمل بھی ہم کر رہے ہیں، اس کا ہمیں سزا اور جزا دی جائے گی، نیکی کا اجر ملے گا اور گناہوں کی سزا دی جائے گی۔ تو مکی دور جب ہم صورتیں پڑھتے ہیں تو ان کے مین یہ ٹرائنگل پر چلتا ہے، ایمان بالتوحید، ایمان بالرسالہ، ایمان بالآخرہ۔ اب اس صورت کے بنیادی مقصد پہ آ جاتے ہیں۔ اس صورت کا بنیادی مقصد اسلام کے ہی بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالہ اور آخرت کا اثبات ہے۔ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی نا یہ بات؟ کہ جب یہ کلیئر ہوگا تو وہ شخص نماز پڑھے گا نا، پہلے اس کا صحیح ہونا ضروری ہے، یہ عقیدہ درست ہو جائے گا، پھر وہ آگے 5 پلرز آف اسلام پر ہم آتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ جو ہے، بنیادی عقائد توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات ہے، اور ان عقائد کے خلاف کفار مکہ جو اعتراضات اٹھایا کرتے تھے، سورت میں ان کے جواب بھی دیے گئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ان لوگوں کا ایک اعتراض یہ تھا کہ ایک ہم ہی جیسے انسان کو پیغمبر بنا کے کیوں بھیجا گیا ہے؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ انسانوں کے پاس انسان ہی کو پیغمبر بنا کے بھیجنا مناسب تھا۔ اور یہ بات دیکھیں سمجھ بھی آتی ہے، اگر کہیں فرشتے ہوتے تو ہم تو سب سے پہلے یہ بات ہی کرتے کہ بھئی یہ تو فرشتہ ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسانوں کے پاس انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجنا مناسب تھا۔ اور اس زمن میں بہت سے پچھلے پیغمبروں کا حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ وہ سب انسان ہی تھے، انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو انہی عقائد کی تعلیمات دی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد ہیں۔ انبیاء کرام کے حوالے سے اس کی بنا پر اس سورت کا نام سورہ انبیاء رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے تو سب انبیاء کا بھی تذکرہ آتا جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چلیں اب سورت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس، قریب آ گیا لوگوں کے لیے، حسابہم، ان کے حساب کا وقت، قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت۔ اچھا، اس کو ہم یہاں پہ روکتے ہیں، تو یہاں میں آپ لوگوں کو جیسا کہ ہمیشہ کہتی ہوں پینسل ضرور رکھا کریں ہاتھ میں، کیونکہ جب ہم قرآن کی آیت پڑھیں کہ قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت، تو یہاں سے کیا مراد ہے؟ آیت نمبر 1 میں اس سے مراد قیامت ہے، یعنی قیامت، یعنی اب وہ وقت دور نہیں ہے جب لوگوں کو اپنا حساب دینے کے لیے اپنے رب کے حاضر ہونا پڑے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی اس بات کی سب سے بڑی علامت ہے کہ نوع انسانی کی تاریخ اب اپنے آخری دور میں داخل ہو رہی ہے۔
ٹھیک ہے نا، یعنی 1,24,000 انبیاء جو ہیں جو اس دنیا میں آئے ہیں انسانی تاریخ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری ہیں، خاتم النبیین ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی سب سے بڑی علامت ہے کہ اب نو انسانی کی تاریخ اپنے آخری دور میں داخل ہو رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح نزدیک نزدیک بھیجے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ شہادت کی انگلی اور پہلی، ان دونوں کی طرح نزدیک نزدیک بھیجے گئے ہیں. یعنی یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ آپ لکھ لیں، بخاری کی حدیث ہے 6504 6504. یعنی کہ اب اس کے بعد کوئی ہادی، کوئی بشیر، کوئی نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہے کہ میں اور قیامت دونوں انگلیوں کی طرح نزدیک نزدیک بھیجے گئے ہیں، یعنی قریب ہی ہے، اب یہ دور نہیں ہے. جیسے ہم نے کہا کہ بھی نسل انسانی اب یہ آخری دور میں داخل ہو چکی ہے. وہ جبکہ ہم وہ فی غفلت معرضون، پھر بھی وہ غفلت میں پڑے ہوئے اور اعراض کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا، اب جیسے آج بھی دیکھیں تو تعلیمات بھی موجود ہیں، آخری آسمانی کتاب بھی موجود ہے، اس کے باوجود کیا ہے کہ سوچنا ہی نہ، یہ بھی نہ سوچنا کہ بھی ہم آئے کیوں ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، کس مقصد سے زندگی گزارنی ہے. تو یہ کیا ہے، غفلت میں پڑے رہنا. اچھا، پھر اعراض بھی کرنے والے ہیں. اب مکی دور کو ذہن میں لائیں. مکی دور میں کیا ہے کہ ایک نبی ہے، ایک اللہ کا رسول ہے جو کہ ان کو پوری دعوت دے رہا ہے، پوری تبلیغ کا معاملہ چل رہا ہے، لیکن وہ خبردار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ سننا نہیں چاہ رہے. تو کیا ہے، اعراض کر رہے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. آیت نمبر 2، ما یاتیہم، نہیں آتا ان کے پاس، من ذکر، کوئی ذکر، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، محدث، نیا، نئی وحی، الا مگر استمعوہ، وہ سنتے ہیں اس کو، وہم یلعبون، اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے، نئی وحی آتی ہے، تو کیا ہے، اپنا انداز وہی رکھتے ہیں. کیسا انداز رکھتے ہیں؟ وہی کھیل تماشے والا، اور سنجیدگی سے نہ لینا، متوجہ نہ ہونا. تو اسی طرف اشارہ ہے کہ وہ جب جب نئی وحی، نیا نیا حکم آتا تھا، تو وہ کس حال میں وہ سنتے تھے؟ جیسے کہ وہ کھیل رہے ہیں. اٹ مینس کہ آپ اس کو سنجیدگی سے مت لیں. ٹھیک ہے، تو یہ آیتوں کو سب کو دیکھیں، ہم اپنے اوپر بھی ساتھ ساتھ اپلائی کریں. ہم بھی وہی 24 گھنٹے گزار رہے ہیں جو یہ اہل مکہ گزارا کرتے تھے، وہی ہماری مصروفیت ہے، وہی ان کی مصروفیت تھی. ٹھیک ہے نا، اس وقت اللہ کا رسول ان میں موجود تھا، جبکہ آج ہمارے پاس آسمانی کتاب، احادیث سب موجود ہے. تو سنجیدگی سے اس دنیا کو اور اس زندگی کو لینا، اور اس کو کھیل تماشا مت سمجھنا. یہ دو اہم باتیں جو اس میں کہی جا رہی ہیں. آیت نمبر 3 پہ آ جائیں. لاہیتن قلوبہم، غافل ہوتے ہیں ان کے دل. ٹھیک ہے نا، ان کے غافل ہوتے ہیں دل، یعنی یہ زندگی کو کھیل ہی سمجھ رکھا ہے کہ صبح ہو گئی، شام ہو گئی، پھر صبح ہو گئی، شام ہو گئی. اچھا، پھر آگے دیکھیں. وہ اسرو، اب کیونکہ مکی دور کی سورہ ہے تو وہی سچویشن ذہن میں رکھا کریں، وہی منظر. وہ اسرو، اور چپکے چپکے کیا، نجوا، کیا، خفیہ، خفیہ مشورے، خفیہ سرگوشیاں. الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا، اور کہا. اچھا، آپس میں کیا ہے، سرگوشیاں کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، هل هذا الا بشر مثلکم، کہ نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر تمہاری طرح کے ایک انسان. اچھا، اب یہاں سرگوشیاں کیا ہو رہی ہیں؟ اب سرگوشیاں یہ پھر اس میں تفسیر میں بتایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب یہ کلام اللہ تو سنتے تھے نا، سنتے تو تھے کہ بھئی آخر کیا یہ نئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، سنتے تو تھے. اب ان میں سے کوئی ایسا ساتھی اگر متاثر ہو جاتا تھا تو فوراً اس کو کہتے تھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تم خواہ ایک ہم ہی جیسے انسان کو اللہ کا رسول مان رہے ہو اور اس کی باتوں کو اللہ کا کلام سمجھ رہے ہو، تو اس پہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی سرگوشیاں کیا ہے کہ کوئی متاثر ہوا تو اس کو اس طرح سے بات کرنا. کلیئر ہو گیا نا، کہ ان کو کہنا کہ حل ھذا الا بشر مثلکم، کیا فتاتون، کیا پھر تم آتے ہو، مانتے ہو، سحرا، جادو کو، وانتم تبصرون، جبکہ تم دیکھ بھی رہے ہو. یعنی اس طرح سے پوری اس بات کو یقین کے ساتھ کہ بھئی تم اس طرح سے، جبکہ تم جانتے ہو اور تم اس کے جادو میں آ رہے ہو. اس طرح سے یہ ان کی سرگوشیاں ہوا کرتی تھیں. اچھا، آیت نمبر 3 پہ اس لیے ہم رکیں گے کہ اب آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ ایک وہ سرگوشیاں ہیں. اچھا، ان سرگوشیوں میں یہ باتیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی تھیں. اب یا تو اس کے دو ذرائع ہیں، یا تو ان کو خبر دی جاتی تھی ان کی باتوں کی، دوسرا کیا تھا، بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بھی یہ باتیں بتا دی جاتی تھی. ٹھیک ہے نا، ان لوگوں کی یہ باتیں بتا دی جاتی تھیں. جب یہ بتائی جاتی تھی تو جو آیت نمبر 4 ہے وہ سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آتا ہے ان کو، ان سرگوشیوں پہ اور ان پر. پھر کیا آتا ہے آیت نمبر 4. آیت نمبر 4 میں اس طرح سے ہے کہ ان شیطانی مشوروں کو جب وہ سنتے تھے تو کیا فرماتے تھے. آیت نمبر 4، قالا، اس رسول نے کہا، ربی، میرا رب، یعلم، جانتا ہے،
قولا ہر بات کو، فی السماء والارض جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ بہت خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی اس کا جواب پھر یہ آتا تھا. آیت نمبر 5 پہ آ جائیں. بلکہ قالو وہ بلکہ انہوں نے کیا کہا، قالو یہ ہوتا ہے نا جیسے 3 صیغے ہیں نا، واحد تثنیہ جمع، تو یہ قالو جو ہے یہ جمع میں آتا ہے، قالو بلکہ انہوں نے کہا ادغاسو احلام، یہ کیا ہے، پراگندہ خیالات ہیں، یعنی جسے کہتے ہیں نا پریشان کن خیالات ہیں، یعنی ان کی باتیں کیسی ہیں، ایک پریشان کن خیالات ہیں. بل افتراہ بلکہ نہ صرف یہ انہوں نے کہا بلکہ اس نے خود ہی اس کو گھڑ لیا ہے. بل ہوا شاعر، پھر انہوں نے کہا نہیں بلکہ یہ تو شاعرانہ کلام ہے، جیسے شاعروں پہ آمد ہوتی ہے اسی طرح ان پر ہو رہی ہے، تو یہ کلام ترتیب کر رہے ہیں. تو 3 اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. پہلے انہوں نے کہا کہ یہ پریشان کن خیالات ہیں، پھر انہوں نے کہا نہیں یہ تو اپنے سے ہی گھڑ لیا ہے اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں معاذ اللہ. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو شاعر ہیں، جس طرح شاعرانہ کلام اترتا ہے تو یہ شاعر ہیں. فَلْيَأْتِنَا لہٰذا چاہیے کہ وہ لائے ہمارے پاس بھی آیاتین کوئی بہت بڑی نشانی، کما جیسا کہ ارسلہ بھیجے گئے تھے کیسے اولون پہلے کے پیغمبر. اب یہ تھے کہ پھر مکی دور ہے اور ماشاءاللہ آپ لوگ 16 پارے ہم نے پڑھ لیے ہیں، ہم نے معجزات کا بھی پڑھا ہے. تو یہ یہی کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں. تو یہی والی بات اب آپ لوگ ذہن میں لائیں، اس کو نا ذہن میں ترتیب دیا کریں. جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 7 لکھ لیا کریں کہ اس میں تو بیسکلی پورا سورہ انعام کا مرکزی مضمون ہی اس بات پہ چلتا ہے کہ ہمیں حصی معجزے دکھائے جائیں. اچھا پھر ہم آگے بنی اسرائیل ہم نے پڑھی، بنی اسرائیل بھی آپ لوگ لکھ لیں، آیت نمبر 90 91 92 93، جس میں ہم نے کہا کہ آخر ان کی ڈیمانڈ تھی کیا، آخر یہ اہل مکہ کیا چاہتے تھے، کس طرح کے معجزات چاہتے تھے، یہ ہم بنی اسرائیل میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہی ان کا تھا. اینڈ میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر کوئی حصی معجزات دکھاؤ جیسا کہ پہلے رسولوں کو بھیجے گئے تھے. آیت نمبر 6 پہ آ جائیں. ما آمنت نہیں ایمان لائے نشانی دیکھ کر بھی. اب ان کو دیکھیں کہا کیسے جا رہا ہے کہ نہیں ایمان لائے نشانی دیکھ کر بھی، قبلہم جو ان سے پہلے تھے، من قریتن کوئی بستی، اہلکناہا جسے ہم نے ہلاک کیا اسے، افہم کیا پھر وہ یؤمنون کیا وہ ایمان لے آئیں گے. یہ پھر اس طرح سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی جتنے حصے معجزات دکھائے گئے تھے، جن جن قوموں کو دکھائے گئے تھے، تو ان میں کوئی بھی ایسی قوم نہ تھی، کوئی بھی ایسی بستی نہ تھی جو ان معجزات کو دیکھ کے ایمان لائی تھی. چنانچہ یہ بات کلیئر ہے کہ جو واضح معجزات دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے، وہ تمام قومیں تھیں، آخر ہلاکت ان کا مقدر بنی، جس میں سب سے بڑی ہم یہ قوم صالح جن میں اونٹنی کا معجزہ تھا. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی نہیں لائے تھے. جو ایمان لانے والا ہوتا ہے اس کو معجزات کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے حصی معجزات دیکھ کے بھی وہ قومیں نہ ایمان لائی تھی. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 7 دیکھیں. وما ارسلنا نہیں اور نہیں ہم نے بھیجے قبل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، الا مگر رجالن، یہ جیسے ہم نے ابھی تعارف میں پڑھا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مگر مرد ہی، نو ہی ہم وہی کرتے تھے الیہم ان کی طرف. ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ بات کلیئر ہے کہ آپ سے پہلا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے 7ویں آیت میں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو ہی رسول. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو رخ ہے وہ اہل مکہ کی طرف ہے کہ ان کی طرف ہم وہی کرتے ہیں. تو اے قریش مکہ تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا. فاسألو پس تم پوچھ لو، یعنی اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے اب تم پوچھو. فاسألو پس تم پوچھ لو اہل ذکر سے. اہل ذکر سے ضرور آپ لوگ سرکل کر لیا کریں. ان سے پہلے کون لوگ تھے؟ آسمانی کتابیں کن کے پاس تھی؟ یہود اور نصارہ کے پاس تھی نا. تو اہل ذکر کون ہوئے؟ یہود اور نصارہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بس تم پوچھ لو اہل ذکر ان یہود و نصارہ سے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم ہو نہیں جانتے، تم نہیں جان رہے نا، تمہیں ڈاؤٹ ہو رہا ہے نا کہ پہلے کے رسول کیسے تھے، انسان تھے یا کیا مخلوقات تھی، تو ان سے پوچھ لو. آیت نمبر 8 پہ آ جائیں. وما جعلناہم اور نہیں ہم نے بنایا تھا ان رسولوں کو جسدن ایک ایسے جسد لا یاکلون کہ نہ کھاتے ہوں وہ طعام کھانا، وما کانوا اور نہ تھے وہ خالدین ہمیشہ رہنے والے. یعنی کہ ہم نے ان رسولوں کے لیے ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، نہ ہی ایسا جسم بنایا تھا کہ وہ ہمیشہ سے زندہ رہنے والے ہوں. ٹھیک ہے نا. وہ تمام عام انسانوں کی طرح ہی کھانا کھاتے تھے، عام انسانوں کی طرح ہی پیتے تھے، ان میں سے کسی کی کوئی ابدی زندگی نہیں لے کر آیا تھا، اور ہر ایک پر موت کا مرحلہ بھی آیا تھا. یہاں پہ میں آپ لوگوں کو کہوں گی کہ آپ لوگ
آیت نمبر 8 پہ ضرور لکھیں سورہ مائدہ 75. کیوں؟ کیونکہ آج ہماری اتنی بڑی یہ جو عیسائی کمیونٹی ہے، عیسائی کمیونٹی نے حضرت عیسیٰ کو معبود بنا رکھا ہے، جبکہ قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا سورہ مائدہ 75 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام جو ہیں وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. یہ کھانا کھانے کا کیوں ذکر ہے؟ یہ بشری تقاضے کی کمزوری ہے، یعنی ہم ہم نہیں رہ سکتے کھانا کھائے بغیر. تو یہ جو خالق میں اور مخلوق کا فرق جو ہے نا، اس لیے یہ بات مینشن کی گئی ہے. تو یہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ مائدہ 75 میں کہ حضرت عیسیٰ کو بشری تقاضے کے مطابق بھوک لگتی تھی، وہ اور مریم علیہ السلام دونوں کھانا کھاتے تھے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 9 پہ آ جائیں. ثم پھر صدقناہم، ہم نے سچا کر دیا ان سے وعدہ فانجیناہم، چنانچہ ہم نے نجات دی انہیں، ومن، اور جنہیں نشاء ہم چاہتے تھے. آیت نمبر 8 کلیئر ہو گئی کہ ٹھیک ہے، پھر ہم نے جس کو چاہا اسی کو نجات دی. اس کو پھر آپ لوگ ریوائز کر لیں. آپ لوگ سورہ اعراف پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ سورہ ہود بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ شعراء بھی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے. تو اس میں 6 قوموں کا تسلسل ذکر ہے. تو ہم نے کیا پڑھا؟ ان 6 قوموں کا یہی پڑھا نا کہ جب فائنل عذاب آیا تو کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا گیا، صالح علیہ السلام ان کے ماننے والوں کو بچا لیا گیا، لوط علیہ السلام ان کی بیٹیوں کو بچا لیا گیا. تو ہم نجات دی ہم نے جنہیں ہم چاہتے تھے. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے ہلاک کر دیا حد سے گزرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو. آیت نمبر 10، لقد، البتہ تحقیق، انزلنا، ہم نے نازل کی، الیکم تمہاری طرف، کتابن، ایک کتاب، فیہ، اس میں، ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون، تو کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے. یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اس میں ضرور دیکھیں کہ ذکرکم میں دیکھیں، ہم اس کا ہم تشریح دیکھتے ہیں نا. ایک تو یہ جو ہے ذکرکم، اس کو سرکل کر لیا کریں ایسی چیز کے، اس میں تو خود تمہارا ذکر ہے. اچھا، اس بات کو جیسے کہتے ہیں نا ہم کلیئر اور سمجھ لیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ لوگ لکھ لیں، یہ ہے ترمذی کی حدیث ہے 2906 ترمذی کی حدیث ہے. تو ہمیں یہ بات نا واضح ہو جاتی ہے. آپ لوگ حدیث سنیں. یہ حضرت، اس کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے نا، حضرت علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی سوری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. تو میں نے پوچھا، یعنی حضرت علی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے نکلنے کا رستہ کون سا ہوگا؟ یعنی اس فتنے سے بچنے کی سبیل کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا، اللہ کی کتاب، اس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں بھی ہیں، تمہارے بعد آنے والوں کے احوال بھی ہیں، اور تمہارے باہمی مسائل اور اختلافات کا حل بھی موجود ہے اس میں. ٹھیک ہے نا، یہ ایک بات کلیئر ہو گئی. آپ کی اور میری زندگی میں ہونے والی مشکلات، ہونے والی خوشیاں، ہونے والی نعمتیں، ہونے والے تجربات، سب کچھ اس کے اندر موجود ہیں. تو ہم قرآن کو ایسے پڑھیں. یہ حدیث نا ہمیں واضح کر دیتی ہے کہ ہم جیسے ہی ہمیں مسئلہ ہو، ہم بھٹکتے کب ہیں؟ ہم بھٹکتے تب ہیں جب اپنے مسئلے نا اپنے ساتھ والے سے اور ایک عام بندے سے پوچھتے ہیں، اور وہ ایک عجیب سے مسئلے کا حل بتاتا ہے جو ہم فالو کرتے ہیں، اور وہ ہم غلطی کی طرف بڑھ جاتے ہیں. اپنی غلطیاں، اپنے مسئلے، اپنی ہر چیز کے جو حل ہے نا، اس کو قرآن سے ہم ڈھونڈیں گے تو ہم پریشان نہیں ہوں گے. یہاں پر ہر کردار موجود ہے، قرآن میں ہر کردار موجود ہے جو اس وقت معاشرے میں ہے. تو اس میں ذکرکم کا مطلب ہے کہ تمہارا اپنا ذکر بھی اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں نصیحت، تعلیم، ہر چیز. یہ کتاب ہدایت ہے، یہی وہ کتاب ہے جو ہمیں سیدھا جنت میں لے کے جائے گی. اس لیے یہ بہت اہم آیت ہے. اس میں آپ اور اسکالرس کا بھی سنا کریں، اس کی ڈیٹیل بہت سارے اسکالرز نے اس پہ تشریح کی ہوئی ہے. آیت نمبر 11، وَكَمْ قَسَّمْنَا، اور کتنی ہی ہم نے تہس نہس کر دی، من قریۃ، بستیاں، کانت، تھی وہ، ظالمتن، کیسی تھیں؟ انہوں نے بہت اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا. وَأَنشَأْنَا، اور ہم نے پیدا کی، بعدہا، ان کے بعد، قوماً آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں کی. اور یہ دیکھیں ہم کیسے پڑھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی ختم ہوئی تو ہود علیہ السلام کی آ گئی. ہود علیہ السلام والے ایمان والے تھے، سوچیں، جو عذاب دیکھتے تھے. پھر دیکھیں اگلی نسل نا 1000 سال تک نسل انسانی بھول چکی ہوتی ہے، بالکل وہ سب بھول چکی ہوتی ہے اور اخلاقی پستی کا شکار ہو چکی ہوتی ہے. تو وہ پھر ختم ہوتی ہیں فساد والی، تو اگلی پیدا کر دی جاتی ہیں. آیت نمبر 12 دیکھیں، فلما، چنانچہ جب، حسو، انہوں نے محسوس کیا، بأسنا، ہمارا عذاب، اذا، جب، ہم، وہ لوگ، منہا، ان بستیوں سے، یرکضون، تیز بھاگتے تھے. پھر 12 آیت کیا کہ جب عذاب کے آثار شروع ہوتے تھے، اب انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ جس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے یہ تو واقعی آنے والا ہے، پھر کیا تھا؟ وہاں سے بھاگتے تھے. لا ترکدو، انہیں کہا جاتا ہے، پھر کہا گیا کہ مت تم بھاگو، ورجعو، اور تم لوٹ جاؤ، الی
طرف, माँ उन नेमतों की तरफ, उतरिफ तुम आसूदगी दिए गए थे, यानी वही नेमतें होती है ना, वही अशियाँ ऐशो इशरत के इंसान अच्छी बात नहीं सुनता है, तो कहा जाएगा अब तुम लौट जाओ उन आसूदगियों की तरफ, उन नेमतों की तरफ, फीही इनमें व मसाकिनिकुम, और अपने उन मकानों की तरफ, लअल्लकुम तुसअलून, ताकि तुम अब पूछे जाओ, यानी अब तुमसे पूछा जाएगा कि कहाँ है वो घर, कहाँ है तुम्हारे ऐश, कहाँ है वो तुम्हारे नौकर जो तुम्हारे इर्द गिर्द थे, अब तुम बताओ, फिर तुम्हें इस बात का पूछा जाएगा। अच्छा, इसके दो हैं, एक तो ये है कि तुम वो देखो कि आज वही मकान है जो बिल्कुल रेजा रेजा होके खत्म हो गए हैं, दूसरा इसमें ये भी क्या है कि लअल्लकुम तुसअलून, ताकि तुम पूछे जाओ कि यानी कि अब तुम पलट के देखो, अब तुम्हें कोई पूछने वाला है, कोई नौकर चाकर कोई है जो तुम्हारा पुरसाने हाल पूछेगा, जो तुम्हारे बारे में पूछेगा, तो ये दोनों इसमें आते हैं। क्यों? क्योंकि हाँ, अब देखें हमने कितनी दफा ये आयत पढ़ी है कि वो ऐसे हो गए गोया कि वो कभी वहां रहते ही ना थे, हमने ये आयत पढ़ी है। तो इसमें ये दोनों हैं कि एक तो तुम पलट के देखो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और तुम पीछे जाके देखोगे तो तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। आयत नंबर 14, कालू, उन्होंने कहा, या वैलना, हाय हमारी कमबख्ती, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बिलाशुबह हम ही जालिम हैं। इस एक आयत को भी देखें, आज आप पर मैं समझ लेना तो हमारी जिंदगियां सुधर जाएं इस एक आयत को। अब ये देखें, हमें भी तो इस कुरान से नसीहत दी जा रही है ना, क्यों? क्योंकि उन लोगों ने वो देख लिया, यानी वो हकीकत जो आज आपसे मुझसे छुपाई गई है ना, यानी हमारा इम्तिहान ही यही है कि हकीकत आखिरत हमसे छुपाई गई है, दुनिया इतनी हसीन रंगीनियों के साथ खड़ी है, और यही बात है कि जब मौत का वक्त आता है, अजाब का वक्त आता है, तो वो हकीकत जो है वो मुनकशिफ हो जाती है, वो खुल जाती है। तो ये फिर हसरत है, ये फिर इंसानी हसरत है कि हाय हमारी कमबख्ती। उस वक्त विद इन अ सेकंड वो बात वाज़ेह हो जाएगी कि हम तो इम्तिहानगाह में थे, और ये जो नेमतें दी गई थी वो हम सब यहाँ छोड़ के जाते हैं। फौतगी एक ऐसी चीज है, हमें खुद दिखाती है कि एक मुर्दा जो है वो कुछ नहीं लेके जाता, माल औलाद बरादरी रिश्तेदार सब रह जाते हैं, तो वो हकीकत मुनकशिफ हो जाती है। तो वो कहेंगे, हाय हमारी कमबख्ती, हमने खुद ही अपने पे जुल्म किया, हक था हमने जुटलाया, और हमने अल्लाह की नाफरमानी की, तो हमने अपनी जानों पे खुद जुल्म किया। आयत नंबर 15 देखें, फमा जालत, फिर हमेशा रही, तिल का यही, दावाहुम, उनकी पुकार, हत्ता यहाँ तक के जालनाहुम, हमने कर दिया इन्हें, हसीदन खामिदीन, कटी हुई खेती की तरह, बुझे हुए मुर्दे जैसे। यानी दो अहम नुक्ते, इनको आप सर्कल कर ले। हसीद का मतलब है कटी हुई खेती, और कटी हुई खेती जरा जहन में लाए ना, एक लहलहाती होती है, कितनी हसीन होती है, दूर दूर तक सब्जा होता है, अब ये कट गई है तो क्या है, जाड़ फूस गंदे पुरानी घास वही रह जाती है ना। तो हसीद का मतलब कटी हुई खेती, खामिदीन का मतलब बुझी हुई आग। बुझी हुई आग क्या होती है? राख होती है, वो जर्रात नहीं एंड में रह जाते। तो जैसे वहां कभी जिंदगी की रमक ही मौजूद ना हो, तो हसीद और खामिदीन का लफ्ज यहाँ यूज हुआ है। आयत नंबर 16 पे आ जाए, वमा खलकना, और नहीं हमने पैदा किया, समा आसमान को, वल अर्द, और जमीन को, वमा बैनहुमा लाइबीन, और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है ये खेलते हुए बेफायदा नहीं है। यानी ये जो दुनिया इस तरह से पैदा की गई है इसका हरगिज ये मतलब नहीं है। आयत नंबर 16 पे हम देख लेते हैं कि जो लोग, अच्छा इसमें बात किससे कही जा रही है। अब देखें ना, इस वक्त जो हम इस दुनिया में रहते हैं, यहाँ आपको ईमान वाले भी मिल रहे हैं और ऐसे भी हैं जो बिल्कुल दुनिया को मानने में लगे हैं, दोनों, यानी मुआशरे का हर किरदार जो कुरान में कहा जा रहा है वो आज भी मौजूद है, हम सबको तो नहीं ना कह सकते। इसी तरह वो लोग जो आखिरत की जिंदगी का इनकार कर रहे हैं, वो लोगों की बात है फिर, वो लोग जो दुनिया के बाद आखिरत की जिंदगी का इनकार करते हैं। दर हकीकत इनके दावे का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने ये कायनात यूं ही किसी मकसद के बगैर एक खेल के लिए बनाकर पैदा कर दी है, और जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है उसका नतीजा बाद में जाहिर होने वाला नहीं है। ना किसी शख्स को उसकी नेकी का सिला मिलेगा, ना किसी जालिम और बदकार को उसके गुनाह की सजा मिलेगी। जाहिर है अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी निस्बत करना बहुत बड़ी गुस्ताखी की बात है। तो ये 16, 17, 18, इसमें ये बात जहन में रखें कि ये जो सूरज का निकलना, चांद का, महीनों और सालों का हिसाब होना, ये कोई खेल तमाशा नहीं है, सवाए उन लोगों के लिए जो समझते हैं। देखिए ना, वही एक बात है, एक राशि है, एक सूदी है, वो क्यों समझेगा? वो तो कभी भी नहीं एडमिट करेगा कभी एक आखिरत आनी है, क्योंकि वो तो गुनाह इसलिए कर रहा है, वो तो अपनी इसके लिए, अपने नफ्स के लिए, अपनी याशी के लिए कर रहा है ना। उसको आप डराएंगे वो कभी भी नहीं सुनेगा, वो चाहता ही नहीं है कि वो वक्त आए और उससे पूछा जाए। तो ये इस तरह से ये सारी आयतें ऐसे चलेंगी। आयत नंबर 17 देखें, लो अगर, अरदना, हम चाहते, अन नत्तखिज़ा, कि हम बनाए, लहवन, कोई खेल तमाशा, लत्तखज़नाहु, तो अलबत्ता हम बना लेते इसको, मिन लदुन्ना, अपने पास से, इन कुन्ना फाइलिन,
اگر ہم ہوتے یہ کام کرنے والے. اس کی تشریح دیکھیں, یعنی کوئی دل لگی ہی اگر کرنی ہوتی تو اس کے لیے یہ کائنات, اس کا سارا کارخانہ, اس کا اتنا بڑا جو نظام اس وقت چل رہا ہے, اس کی کیا ضرورت تھی؟ بلکہ وہ تو اپنے ہی پاس سے کوئی شغل اس طرح کا مشغلہ کر لیا جاتا. آیت نمبر 18 دیکھیں, بلکہ نقذفو, ہم پھینک مارتے ہیں بالحق کی, حق کو, علی الباطلی, باطل کے سر پر, فیدمغہ, تو وہ سر پھوڑ دیتا ہے اس کا, فاذا, پھر یک ہوا وہ باطل, ضاحکن, ختم ہو جانے والا ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, وَلَكُمْ, اور تمہارے لیے, ویلو, ہلاکت ہے, مما, بوجہ ان باتوں کے جو تصفون, جو تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا, 17-18 ہم نے پڑھی, 16-17-18, 16-17-18 ایک ترتیب چلتی ہے. تو 18 میں کہا ہلاکت ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں. تو 18 میں یہ جو بات ہے کہ حق کو ہمیشہ یعنی کہ اس طرح کے باطل کے سر پہ مار دیا جاتا ہے. تو دیکھیں آج جو دور ہے, آج بھی باطل کا ہی دور ہے. باطل اس وقت سر سے جسے کہتے نہیں ہے فل, اس وقت جو پاور میں ہے وہ باطل ہی دکھ رہا ہے. لیکن یہ ہمیشہ سے قانون رہا ہے کہ ٹھیک ہے, جو حق ہوتا ہے وہ حق ہی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. باطل جو ہے, آپ لوگوں کو یاد ہوگا, ہم نے پہلے سورت میں پڑھا ہے کہ باطل کی مثال صرف جھاگ جیسی ہوتی ہے, غالباً سورہ ابراہیم ہے, جس میں باطل کو کہا جائے یہ دیکھنے میں تو دکھتا ہے لیکن در حقیقت یہ بالکل سمندری جھاگ کی طرح ہوتا ہے, یہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے. تو حق ہی ہوتا ہے, سچائی جو ہوتی ہے وہی ہمیشہ جیتتی ہے, اور یہ جو باطل ہے ہمیشہ سے حق کا کیا ہوا ہے, یہ اس کے سر پہ ہی دے مارا جاتا ہے. یہ اتنی بڑی مثال دیکھیں, ہم فرعون کی پڑھتے ہیں, کتنا بڑا تھا نا, کتنی اپنی پاور, خدائی کا دعویٰ کرنے والا, لیکن اللہ تعالیٰ ایسے فرعونیوں کے مقابلے میں بھی موسیٰ علیہ السلام جیسوں کو پھر لا کھڑا کر دیتا ہے. تو جب سے دنیا بنی ہے یہ کشمکش چل رہی ہے, یہ دنیا جب سے ہے حق و باطل کی کشمکش مسلسل جاری ہے. اسی طرح ابلیس کی نسل اور اس کے ایجنٹ. اب اس کے ایجنٹ کون ہے؟ جو ہم انسانوں میں سے حاسد ہوتے ہیں, جو ہم انسانوں میں سے غصہ کرنے والے ہوتے ہیں, جو ہم انسانوں میں سے دوسرے انسان سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں, یہ ساری ابلیسی وہ ہے خواہش, یہ ابلیس کے ایجنٹ ہوتے ہیں. اور دوسری طرف اللہ کے نیک بندے, انبیاء, صدیقین, شہداء, مومنین, ٹھیک ہے نا, سورہ نساء 69, جو انعام یافتہ اللہ کے لوگ ہیں, یہ دونوں تھرو آؤٹ چل رہے ہیں. حق اور باطل کا مقابلہ, کشمکش مسلسل چلتی ہے. لیکن فائنلی بتا دیا گیا کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ حق کو باطل کے سر پہ اس کو مار کے اور اس کا سر پھوڑ دیا جاتا ہے باطل کا. فائنلی کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس طرح کے تمام سرکش فسادیوں کے کوئی نہ کوئی علاج سب کے تجویز کیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کشمکش مسلسل چل رہی ہے. اور اس کا جو پیک ہے آپ دیکھیں, جو ہمیں احادیث سے ملتا ہے, جو ہم آگے کی طرف اس پر جا رہے ہیں, وہ ہے ملحمت العظمی. اس کو ملحمت العظمی کہا جاتا ہے, جس کو عیسائی روایات میں آرمیگیڈون کہا جاتا ہے. وہ ہے ہی یہی, وہ خیر اور شر کی بہت بڑی جنگ ہے جو آگے جا کے ہوگی, جس کی پیشن گوئی ہمیں احادیث سے ملتی ہے. رائٹ, آیت نمبر 19, وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے. وَمَنْ, اور جو عِنْدَهُ, اس کے پاس ہے. اب پھر ہاتھ میں پینسل رکھیں, اس کے پاس کیا ہے؟ ملائکہ مقربین, فرشتے. لا یستکبرون, وہ کیا کہیں, نہ وہ تکبر کرتے ہیں, ان عبادتی ہی, اس کی عبادت سے, یعنی ہر وقت تسبیح بیان کر رہے ہیں. ولا یستحسرون, اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں. یسبحون اللیل والنہار, وہ تسبیح کرتے ہیں اسی کی رات اور دن. لا یفترون, اور نہیں وہ سستی کرتے. آپ سبحان اللہ, یہ کیا ہے؟ یہ فرشتوں کی ہم نے پڑھا سارا, یعنی ہم نے اس میں جو کوالٹیز پڑھی کہ نہ وہ تکبر کرتے ہیں اس کی عبادت سے, نہ وہ تھکتے ہیں, وہ دن رات تسبیح کرتے ہیں, اور نہ وہ سستی کرتے ہیں. آیت نمبر 21 پہ آ جائیں. امت تخذو, کیا انہوں نے بنا لیے, آلہتن, معبود, من الارض, زمین میں سے, ہم ینشرون, کہ وہ زندہ کریں گے ان مردوں کو. تو یہ جو 21 ہے, اس کو اب ذرا سا دیکھ لیں. یہ جو 21 کا ہمیں ایک دم نہیں کلیئر ہوتا ہے, اس کو بامحاورہ دیکھیں. کیا انہوں نے زمین میں کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں جو نشوونما دیتے ہیں. تو یہ ہے نا ینشرون, 21 آیت میں آتا ہے. ینشرون کا جو روٹ ورڈ ہے نا, وہ انشار سے ہے. انشار کا مطلب ہوتا ہے بے جان پڑی چیز کو اٹھا کے کھڑا کر دینا, بے جان پڑی ہوئی چیز تھی اس کو کھڑا کر دینا. تو ان کا خیال ہے کہ یہ جو باطل معبود ہیں, ان کی نظر کرم سے دنیا میں وہ خوب پھیلیں گے اور ترقی کریں گے, ترقی کے مناظر ان سے کریں گے. انشار یعنی بے جان پڑی چیز کو اٹھا کے کھڑا کر دینا. آیت نمبر 22 دیکھیں پھر. لو کانا, اگر ہوتے, فیہما, ان دونوں زمین و آسمان میں, آلہتن, کئی معبود ہوتے.
ٹھیک ہے نا، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے یہ اہل مکہ کا کفار کا معاملہ تھا. اب کفار کا کیا عقیدہ تھا کہ آسمان کا خدا اور ہے، زمین کا خدا اور ہے، انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا، بلکہ ان کا عقیدہ تھا. تو اب اس بات کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے آیت نمبر 22 میں. اگر ہوتے ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں آلہتن کئی معبود الا اللہ اللہ کے سوا لفسدتا تو وہ تو ضرور بگڑ جاتے. ٹھیک ہے نا، اب 2-3 الہ ہیں وہ تو بگڑ جاتے آپس میں، کوئی چاہتا صبح ہو کوئی چاہتا رات ہو. ٹھیک ہے نا، فسبحانہ چنانچہ پاک ہے اللہ اللہ رب العرشی جو عرش کا رب ہے، اما یصفون ان باتوں سے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں. تو 22 آیت جو ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر یہی ہے کہ کافروں کا عقیدہ یہ تھا کہ آسمان کا خدا اور ہے، زمین کا خدا اور ہے. تو یہ عقیدہ بالکل باطل ہے. یہ بات ثابت ہے کہ آج پوری کائنات ایک ہی مربوط نظام میں بندھی ہوئی ہے، یعنی انگلش میں جس کو ہم یونیٹری سسٹم نہیں کہتے، کہ یہ سسٹم خود گواہی دے رہا ہے کہ یہ ایک ہی ذات ہے جس کو لے کے چل رہی ہے. چاند، سورج، ستارے، زمین، دریا، پہاڑ، پوری اتنا بڑا پلانٹ کا سسٹم، اتنے زیادہ جاندار ہیں، اتنی جمادات ہیں، ان سب میں جو ایک یونیٹری سسٹم پایا جا رہا ہے وہ یہی سب سے واضح دلیل ہے کہ ان سب کو ایک ہی ارادے، ایک ہی مشیت اور ایک ہی منصوبہ بندی نے کام پر لگا رکھا ہے. اگر آسمان اور زمین کے خدا الگ الگ ہوتے تو کائنات میں اس کا رب اور اس کی ہم آہنگی کا فقدان ہوتا، تو اس کے نتیجے میں یہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا. اچھا، اس سے ریلیٹڈ جو آیت ہے وہ آپ لوگ پڑھ آئے ہیں، اس کے سامنے ہی لکھیں تاکہ آپ لوگوں کو ہو کہ 22 کے سامنے سورہ بنی اسرائیل 42 یہ ایگزیکٹ ہم یہ بات وہاں بھی پڑھ کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 23 پہ آ جائیں. لا یسألو نہیں ان سے پوچھا جا سکتا، اما اس بات کی بابت یفعلو کہ وہ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے اس کو ایسے دے دیا، تمہیں ایسے کر دیا، میرے ساتھ ایسے کر دیا، یہ جو ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، لا یسألو اما یفعلو نہیں اس سے پوچھا جا سکتا اس چیز کی بابت جو وہ کرتا ہے، وہم یسألون جبکہ وہ لوگ جو ہیں وہ پوچھے جائیں گے. ٹھیک ہے نا، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کی جواب دہی نہیں ہو سکتی بلکہ ان سب کی ہوگی، یعنی ہم سے پوچھا جائے گا جو ہمیں نعمتیں دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 24 امتخذوا کیا انہوں نے بنا لیے من دونہ آلیہ اس کے سوا کوئی اور معبود. قل کہہ دیجئے ہاتھو تو تم لے آؤ برہانکم اپنی دلیل، ہاذا یہ قرآن، ہاذا یعنی یہ ذکر، ہاذا یہ ذکر، یہ قرآن، یہ توحید، یہ ذکر، من ان لوگوں کا جو معیہ جو میرے ساتھ ہیں، وہ ذکر اور ذکر ہے من ان لوگوں کا جو قبلی جو مجھ سے بھی پہلے تھے، بلکہ اکثرہم ان کے اکثر لا یعلمون الحق وہ نہیں جانتے حق کو، فہم موردون لہذا وہ اعراض کرنے والے ہیں. تو 24 آیت کا ٹوٹل مطلب بامحاورہ یہ ہوا کہ مجھ سے پہلے بھی جتنی آسمانی کتابیں آئیں اور جتنے رسول آئے یا میرے ماننے والے تباہ کرنے والے جو ہیں ان سب کا زور کیا تھا؟ عقیدہ توحید. یعنی اتنے رسول آئے جو 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے تو مین مقصد کیا تھا کہ ایک اللہ کو مانو، اس کی بندگی کرو اور فرما برداری کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو. ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 25 آ جائے. وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجا من قبل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے من رسول کوئی رسول الا مگر نوحی ہم وہی کرتے تھے الیہ اس کی طرف انہو کہ بلا شبہ شان ہے لا الہ الا انا فاعبدون نہیں کوئی معبود برحق مگر میں ہی سو تم میری عبادت کرو. ٹھیک ہے نا، پورا کلیئر با محاورہ دیکھ لیں. تو ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہی وہی کرتے تھے. کیا وہی آتی تھی؟ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں بس میری بندگی کرو. آیت نمبر 26 وقالو اور انہوں نے کہا اتخذ بنائی ہے رحمان نے ولدن اولاد. ٹھیک ہے نا، یہ پھر وہی کفار مکہ کا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیتے تھے، انبیاء کو بنائے ہوئے جیسے آج حضرت عیسیٰ کو، اور اولیاء اللہ کو اللہ کا بنا لیتے تھے، ان سب کو اللہ کی اولاد بنا لیتے تھے. ٹھیک ہے نا، وہ جنہوں نے کہا کہ بنائی ہے رحمان نے اولاد، سبحانہ وہ پاک ہے، بلکہ عباد وہ فرشتے تو اس کے بندے ہیں، مکرمون بہت معزز فرشتے ہیں. اب یہاں پہ یہ اہل مکہ کا آتا ہے، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور وہ کہتے تھے وہ ہماری سفارش کر دیں گے. ٹھیک ہے نا، آگے دیکھیں لا یسبقونہ وہ فرشتے تو نہیں سبقت کرتے اس اللہ سے بالقولی بات کرنے میں،
ٹھیک ہے نا, بات کرنے میں آپ کو سمجھ آتی ہے نا, جیسے کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات سے بڑھ کے بولنا. تو یہاں ان کی یہ والی کوالٹی بتائی گئی ہے کہ فرشتے تو ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں. لا یسبقونہ بالقول, نہیں وہ سبقت کرتے اس اللہ سے بات کرنے میں, وہم اور وہ بامرہ اسی کے حکم پر یعملون عمل کرتے ہیں. وہ تو ہر وقت منتظر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم آئے اور وہ اسی وقت اس کو مانے. یعلم وہ جانتا ہے, ما جو کچھ بین ایدیہم ان کے سامنے ہے, وما اور جو کچھ خلفہم ان کے پیچھے ہے, ولا یشفعون نہیں وہ فرشتے سفارش کریں گے, الا مگر لمن ارتضی اس شخص کے لیے جس کے لیے وہ اللہ پسند کرے گا. یعنی وہ جو سفارش بھی اس وقت قیامت کے دن ہو رہی ہوگی وہ بھی اس کے لیے ہوگی جسے اللہ پسند کرے گا. وہم اور وہ من خشیتی ہی اس کے خوف سے مشفقون ڈرنے والے ہیں. اچھا یہ تو ابھی تو آیت سے ہم آگے جا رہے ہیں نا 29 پہ, لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ شفاعت ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, ظاہر ہے اس کے لیے پورا وقت چاہیے, تو شفاعت سے ریلیٹڈ جو احادیث ہیں وہ میں آپ لوگوں کو کہوں گی آپ لوگ ضرور اپنے پاس لکھیں. بخاری کی حدیث نمبر آپ لوگ ضرور لکھیں کہ شفاعت کا ٹاپک ہمیں بھی پتا ہو. دیکھیں نا ہمارے پاس سارا تمام سب کچھ موجود ہے. یہ ہماری نالائکی تھی کہ ہم نے نہیں پڑھا, لیکن ہم دیکھیں کل کو جو ہونے والی تمام حالات ہیں وہ ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چل جاتے ہیں. تو شفاعت وہاں کیسے ہوگی, کیا معاملہ ہوگا, کس طرح سے ہے, تو ہم ویسے تو جائیں گے ہی تو پتہ چلے گا, لیکن اس کی جو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث بتا دی ہیں وہ ہم ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے نا, تو آپ لوگ لکھ لیں یہ شفاعت سے ریلیٹڈ جو احادیث ہیں بخاری کی ہیں 99, پھر بخاری کی دوسری حدیث ہے 335 335, پھر ہے بخاری کی حدیث 1475 1475, پھر بخاری کی حدیث ہے 4476 4476, پھر بخاری کی حدیث ہے 4712 4712. تو یہ آپ لوگ وقت نکال کے سب کچھ ضرور اس کو پڑھیں. اسلام 360 نوٹ کریں, اس میں ڈیٹیلڈ احادیث ہیں. یہ کانسیپٹ ہمیں ٹھیک ہے آیت متشابہات میں ہم نے دیکھا نہیں ہے, لیکن ہمارا ایمان ہی یہی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں, تو اس کو آپ لوگ ضرور دیکھیں. آیت نمبر 29, وَمَن یقل اور جو کوئی بھی کہے منہم ان میں سے, انی تحقیق میں الہ معبود ہوں, من دونہ اس اللہ کے سوا, یعنی کہ کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے, فذالک تو وہ شخص نجزیہ ہم اسے سزا دیں گے, جہنم کی, کذالک اسی طرح نجزی الظالمین ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو. آیت نمبر 30 بہت اہم آیت ہے, پہلے میں اس کا ترجمہ کروں گی پھر ہم نوٹس کی طرف آ جائیں گے. ٹھیک ہے, کیا وا اور لم نہیں, کیا نہیں, یرا کیا انہوں نے نہیں دیکھا, الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا, انکار کیا, ان السماوات والارض کہ بلا شبہ آسمان اور زمین, کانتا یہ دونوں تھے, رتقن رتق کہتے ہیں باہم جڑے ہوئے, ففتقناہما پھر ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا, پھاڑ دیا, وجعلنا اور ہم نے بنائی ہے, من الماء پانی سے, کل شیء حی ہر چیز, پانی سے ہر چیز, حی جاندار, یعنی یہاں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ ہر جو جاندار ہے اس کا مبدأ حیات پانی ہے, وہ پانی سے ہی بنا ہے. کیا واپس لانے, کیا پھر نہیں یؤمنون وہ ایمان لاتے. تو آیت نمبر 30 کو ہم سمجھیں گے پھر نوٹ سے. آپ ہبہ نوٹ شیئر کر دیں, تو آیت نمبر 30 پھر ہم نوٹ سے ہی کلیئر سمجھتے ہیں. اچھا پہلے تو آپ لوگ پینسل ضرور رکھا کریں, جیسے آپ لوگوں نے ضرور سرکل لگائے, یہ ہے ففتقناہما, ٹھیک ہے نا. تو فتق کہتے ہیں پھاڑنے کو, جدا کرنے کو, اور یہ ایک ورڈ آیا ہے دوسرا رتقن بھی آیا ہے. رتق روٹ ورڈ ہے راتقب, اس کا مطلب ہے کہ یکجا ہو جانا. ٹھیک ہے نا, تو اس سے پوری ہمیں یہی سمجھ آتا ہے, یعنی اگر میں صرف یہیں سے بات شروع کروں کہ اس کا مطلب کائنات کی جو کوئی ابتدائی شکل تھی وہ ہوموجینیس ماس تھا. ٹھیک ہے نا, یعنی یکجا تھی, یکجا ہونے کے بعد ہم نے اس کو تقسیم کر دیا. تو اس کی تشریح ہم نوٹ سے سمجھیں. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ بات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ کائنات بنائی گئی, آسمان بنایا گیا. ہمیں آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے اس دنیا میں, کتنے مختصر سے ٹائم پیریڈ ہے نا, اور ہم نے چلے جانا یہاں سے. ٹھیک ہے نا, کل نفس ذائقۃ الموت بار بار آ رہی ہے, اور اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مشاہدات دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, موت کے بھی پیدا ہونے کے. اچھا یہاں جو میں نے اپنی بات شروع کرنی ہے وہ اس آیت سے ہے, یہ سورہ نور کی ہے, کہ اللہ نور السماوات والارض, یعنی اللہ تعالیٰ کون ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے, اللہ نور ہے, کس کا, آسمان بھی اس نے بنائے, زمین بھی اس نے بنائے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے, ابدی اور ازلی, یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے.
کون ہے ہمارا خالق ہے. اب یہ فرق پہلے محسوس کریں کہ ہم کون ہیں. ہم مخلوق ہیں, ہم کمزوری کے انتہا پہ ہیں کیونکہ ہم بنائے گئے ہیں. تو جس نے بنایا ہے اس کی پاورز بہت زیادہ ہوں گی. جس نے بنایا ہے وہ کون ہے؟ خالق ہے. خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, اللہ رب العزت ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے, قہار ہے, وہاب ہے, رحمان ہے, 99 صفاتی نام ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ نور السماواتی ہے, اللہ خالق ہے, ہمارا کریٹر ہے جس نے ہمیں بنایا. آگے آ جائیں. اچھا, اللہ تعالیٰ کا کیا ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کن فیکون. یعنی یہ بھی ایک پاورز ہیں کہ کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اچھا, اس لفظ کو آپ اور میں دیکھیں تو ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم اس وقت ان فزیکل لاس کے اندر ہیں جو اس زمین کے اندر ہے, کیونکہ ہم زمین کے اوپر رہتے ہیں. ہم ٹائم ایلیمنٹ کے اندر ہیں. ٹائم ایلیمنٹ کا کیا مطلب ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوا اس کو بڑے ہونے تک 18-19 سال لگیں گے. ایک درخت اس کا بیج ڈالا, اس کو ایک ٹائم پیریڈ لگے گا. اسی طرح ہم وقت کی قید کے اندر ہیں. تو اللہ تعالیٰ یعنی خالق اس سے آزاد ہے. خالق کا کیا قانون بتایا جا رہا ہے؟ کن فیکون. اللہ کہتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ہو جا, وہ ہو جاتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ ہم ایک وقت کی قید کے اندر ہیں. یہاں مجھے جانے کے لیے ہر جگہ 2 منٹ, 3 منٹ, 10 منٹ. آپ ٹریولنگ دیکھیں, 7-7 گھنٹے کی فلائٹس ہیں, آپ نہیں کر سکتے. انسانی جسم جس طرح بنایا گیا ہے وہ ٹائم ایلیمنٹ کے اندر ہے. تو یہاں ہمیں اپنے خالق کی ایک اور بات پتہ چلی کہ کن فیکون. وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس دنیا کے بننے سے پہلے پھر کیا ہے؟ اللہ کے اس حرف کن سے ایک انرجی نکلی. یعنی اس انرجی سے کیا ہوا؟ اس انرجی سے تمام انسانوں کے روح کو پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے نا. ہم بار بار ہم قرآن میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہم لوگ کے جو ہم انسان ہیں یا اشرف المخلوقات صرف اس وجہ سے کہ ہمارے 2 وجود ہیں, جسمانی اور مادی وجود جو ہمیں دکھ رہا ہے, اور روحانی وجود جو کہ میرے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے نا. روح تو نکل جاتی ہے. ڈیڈ باڈی سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ وہی ڈیڈ باڈی اتنے اپنے پیاروں کی ہوتی ہے, جب روح نکلتی ہے تو ہم اسے ڈرنے لگ جاتے ہیں. جسم تو ہوتا ہے نا, لیکن اس کا کنیکشن, وہ جو روح ہوتی ہے نا, وہ روح یعنی اللہ کے حرف کن سے جو انرجی نکلی, اس سے تمام انسانوں کی ارواح, روح کو پیدا کیا. تو ہم یہ کہیں گے جیسے میری باڈی ہے, جسمانی باڈی, اس کے سمجھنے کا سارا جو دماغ کام کرتا ہے نا, آپ کے دماغ ہی تو آرڈر دے رہا ہے کہ بھئی اب بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, اب یہ چاہیے, واش روم جانا ہے. یہ پورا دماغ آپ کو میسج دیتا ہے. اسی طرح روح کیا ہے؟ اس کا مسکن دل ہے. روح کیا ہے؟ روح اٹس سیلف کمپلیٹ انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ہے. روح بھی دیکھ رہی ہے, روح بھی سوچ رہی ہے, روح آپ کو وارن کرتی ہے کہ یہ کرو. یہ روح جو ہے یہ بھی پوری پرسنالٹی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اسی یہ جو ٹھنڈک اور یہ جو خنک نور اس کو کہا جاتا ہے, اسی نور سے یعنی انسانی روح جو ہے وہ نور ہے. ٹھیک ہے نا. اسی نور سے پھر فرشتوں کو پیدا کیا گیا, انسانی ارواح اور فرشتوں کو پیدا کیا گیا. اچھا, فرشتے کون ہے؟ سیلف کانشیس کریچر کہتے ہیں خود شعوری کو. شعور کس کو کہتے ہیں؟ کہ مجھے پتا ہے یہ میں ہوں, مجھے پتا ہے یہ میرے والد ہیں, یہ میرا بھائی ہے, اور یہ میرا بیٹا ہے, اور میری کچھ لمٹس ہیں. جانوروں کو یہ نہیں احساس ہوتا کہ یہ میری ماں ہے, یہ میرا باپ ہے, یہ میرا بہن بھائی ہے. یہ شعور اسے کہلاتے ہیں. کسی کو یہ پتا ہونا کہ وہ میں ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ فرشتوں کو, یہ بھی کون ہے؟ سیلف کانشیس کریچر ہے. اچھا, اس کے بعد آ جائیں پھر اللہ کا عرش بنا. اب یہ مخلوقات شروع ہو گئی. ٹھیک ہے نا. حرف کن سے یہ ہوا, ساری انرجی آئی. انرجی کے بعد پھر انسانی ارواح بنے, فرشتے. اچھا, اس کے بعد اللہ کا عرش بنا, پانی بنا, قلم بنا. اچھا, قلم کو کیا حکم ہوا؟ قلم کو یہ حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل مخلوقات کی تقدیر لکھ دی گئی تھی. یہ آپ اور میں جس ترتیب سے جس سن میں آئیں گے یہ سب کچھ لکھ دیا گیا. اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. ٹھیک ہے نا. یہ مشکات 79 کی ہے. اچھا, پھر لوح محفوظ میں آج محفوظ ہے. یہ لفظ قرآن میں بار بار آتا ہے. ٹھیک ہے نا. لوح محفوظ میں محفوظ ہے. اچھا, پھر اب ہمیں کیا پتا چلا؟ فرشتے بنے, انسانی ارواح بنے. فرشتے اور انسانی ارواح خنک نور سے بنے ہیں, ٹھنڈی روشنی سے. اچھا, اب وہ جو حرف کن تھا, اب یہ ایک اور بلاسٹ ہوتا ہے. اللہ کے حرف کن سے جو انرجی نکلی تھی, اس انرجی سے ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا. یہ آیت نمبر 30 سورہ انبیاء کی, جو شعلے اور آگی آگ تھی. یعنی وہ بلاسٹ کیا تھا؟ وہ آگی آگ تھی. اچھا, اب یہ سائنس جسٹ 3 سے 350 ایئرس, ہارڈلی 300-350 سال پرانی ہے. قرآن یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ 1443 سال ہو گئے, رائٹ, ہجری کیلنڈر. اور یہ جو سائنس ہے اس نے جسٹ 350 سال پہلے یہ لفظ
ہوا ہے ایجاد کے بھی، یہ بگ بینگ تھیوری اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو انرجی نکلی اس سے جو بلاسٹ ہوا، وہ شعلے نکلے، وہ آگ ہی آگ تھی، جس کو کہ بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے. یعنی ہماری زمین، جو یہ زمین ہے، اس کا ٹمپریچر ملین ٹریلین ٹائم گرم تھا، ٹھیک ہے نا. جب زمین گرم تھی تو جو مخلوق بنی وہ جنات تھے، ٹھیک ہے نا. اب اللہ تعالیٰ کی آپ وہ دیکھیں کہ اس وقت اتنی گرم زمین تھی، ملین ٹریلین ٹائم مور، تو اس وقت جنات بنائے گئے. اچھا، یہ ہمیں سورہ رحمان آیت 15 سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کو بھی آگ کے شعلے کے کنارے سے پیدا کیا. آگے دیکھیں، جنات بھی سیلف کریچر ہے، یہ بھی خود شعور ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں مسلسل حساب آتا ہے جن و انس، ہم جن و انس سے سوال کریں گے، تو یہ اسی لیے بریکٹ میں میں نے فری ول لکھا ہے. جنات کون سے ہیں؟ ان کو بھی سیلف کانشیس ہے اور ان سے حساب کتاب ہوگا. فری ول ان کو دی ہے، یہ نیکی بھی کر سکتے ہیں، یہ گناہ بھی کریں گے، رائٹ. جبکہ فرشتوں میں میں نے نہیں لکھا، انہیں نہیں، انہیں نافرمانی کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ کون سے ہیں؟ انہیں فری ول دی گئی تھی. اچھا، اب زمین تو شدید ترین گرم تھی، اب آہستہ اس کا ٹمپریچر اس کا ٹھنڈا ہونا شروع ہوا، اور اس میں کہتے ہیں ہزاروں ہزاروں سال بارش ہوئی. اب بارش کا کیا کام آپ کو تجربہ ہوگا، گرم چیز پہ پانی پھینکے تو ایک دم ایک اسٹیم نکلتا ہے، اس سے یہ ہمارا ایٹماسفیئر بن گیا پورا. یعنی اس پوری زمین کا، یا آپ سوچیں ہم انسانوں کے آنے سے پہلے تیاری تھی پوری، کہ پورا ایٹماسفیئر بنا، ہزاروں سال بارش ہوئی، زمین پھر شرنک ہوئی تو اس میں پہاڑ اور وادیاں بنائے گئے. اچھا، یہ سارا پھر ہمیں مسلم کی حدیث 2789 سے پتہ چلتا ہے. نیکسٹ میں جو حضرت ابو ہریرہ سے پھر روایت ہے کہ ہفتے کو پھر زمین بنی، اتوار کو پھر پہاڑ بنے، پیر کو پھر درخت پیدا کیے گئے، منگل کو ناپسندیدہ چیز جیسے بیماریاں، تکلیف، کام کاج، ٹھیک ہے نا، بدھ کو پھر نور، اور جمعرات کو چوپائے، اور سب سے آخر میں، یعنی ان تمام مخلوقات کی تخلیق کے بعد آخر میں جمعے کے دن عصر کے بعد سے لے کے رات تک، یہ کون سا ٹائم ہے؟ بالکل یہ شام کا، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، یعنی انسان کو پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث مسلم کی ہے 2789، رائٹ. اب آگے ہم دیکھ لیتے ہیں. آگے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس وقت جو ہم مخلوقات ہیں، دیکھیں یہ ہمارے سب ایمان کا حصہ ہے. اب جنات تو ہم نے بھی نہیں دیکھے ہوئے، لیکن اب یہ ہمارا ایمان ہے کہ ان کا سب کا ذکر قرآن میں ہے. تو فرشتے نوری مخلوق، جنات ناری مخلوق، انسان خاکی مخلوق، ٹھیک ہے نا. اور فری ول انسانوں اور جنوں کے پاس ہے، اس سے ہم دونوں کا حساب کتاب ہے. اچھا، پھر اہم نقطہ کہ جنات میں روح نہیں ہے، یہ آپ لوگ یاد رکھیں، جنات میں روح نہیں ہے، انسانوں کے اندر روح ہے. اسی لیے قرآن جو وحی کا کریکشن ہے وہ روح کے ساتھ ہے. اسی طرح جو وحی ہے وہ قلب مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا. اور فرشتے کیا ہے؟ جسٹ نور ہے، خنک نور، ٹھنڈی روشنی. اچھا، اس کے بعد یہ بات ہمیں مسلم کی حدیث 7495 سے واضح ہو جاتی ہے. نیکسٹ پیج ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ فرشتوں کو نور اور جنوں کو آگ اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا. تو یہ بات ہمیں کلیئر ہو گئی کہ یہ ہمیں مسلم کی حدیث 7495 سے پتہ چل گیا کہ فرشتوں کو نور، جنوں کو آگ اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا. اچھا، اب کیونکہ ہم ابھی یہی پڑھیں گے، یہی جو بگ بینگ تھیوری کا ہم نے سارا پڑھا اور اس کو پوری تفصیل سے بھی پڑھا، تو اگر آپ لوگوں کے ذہن میں آتا تو ہے نا کہ یہ زمین آسمان 6 دنوں میں، بار بار آتا ہے کہ زمین آسمان ہم نے 6 دنوں میں پیدا کیے ہیں. تو یہ بھی دیکھیں آگے آپ لوگ انشاءاللہ سورہ حامیم سجدہ پڑھیں گے، آیت نمبر 10 اور 11، یہ اس میں ڈیٹیل آئے گا کہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. 2 دن میں پہاڑ اور زمین بنائے گئے، پھر اس کے بعد 2 دن کے اندر غذائیں، قیامت تک کے لوگوں کی غذائیں سب اس کے اندر محفوظ ہیں، ٹھیک ہے، زمین کے اندر محفوظ ہیں. اور پھر 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے گئے. تو اس پوری ڈسکشن کو ذہن میں رکھیں، اور یہ دیکھیں اس کو آپ لوگوں کو یہ عربک ٹرمز بھی ضرور آنی چاہیے. اس کو کہتے ہیں حادث. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہے الف ہا دال اور سا سمر والے نہیں، سا حادث. حادث کیا ہوتا ہے کہ ازلی ابدی جو ہے وہ ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور وہ چیزیں جن کا وجود نہیں تھا وہ بنائی گئی ہیں، ان کو حادث کہا جاتا ہے. تو ہم سب حادث ہیں، پھر یہ ہم سب بالکل عدم سے یہ زمین بنی، آسمان بنا، درخت، ہم لوگ تمام، تو اس کو حادث کہا جاتا ہے. ایک وہ جس کا وجود نہیں تھا اور پھر اسے بنا دیا گیا، ٹھیک ہے. چلے اب آگے اس کو اب یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ پوری. اور اس کا جو مین 30 کا ہے جس میں یہ بگ بینگ تھیوری کا سارا آتا ہے، اور پھر یہ آتا ہے کہ مبدأ حیات پانی ہے. ہر جاندار چیز کی جو تخلیق ہے پوری اس وقت زمین پر، ان سب کا دار و مدار پانی پہ رکھا گیا ہے. تو افلا یؤمنون، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے؟ تو یہ ایک ایک بات کائنات کی ہے جس پہ آپ کو اور مجھے غور کرنا ہے. ایمان والے کا ہے کہ وہ اسے غور کرے، ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 32 پہ 31.
وجعلنا اور ہم نے بنائے فی الارض زمین میں رواسیا مضبوط پہاڑ بنائے. اچھا دیکھیں کیوں بنائے, اس لیے بنائے کہ ان تمید بہم, یہ کہ وہ ایک طرف جھک نہ پڑے زمین تمہیں لے کے, ٹھیک ہے نا, یعنی دے آر دا بیلنس, یہ بیلنس انہوں نے کیا ہوا ہے, اسٹیبل پوزیشن ہے, اسٹیبلائز ہو گئے, یعنی یہ پوری زمین پہ پہاڑوں کو گاڑ کے کیا کیا, یہ نہ ہوتے تو زمین تمہیں ایک طرف لے کے جھک جاتی. وجعلنا اور ہم نے بنائے فیہا اس میں فجاجن کشادہ, سبلن تمہارے لیے رستے بنائے, لعلہم یہتدون تاکہ وہ لوگ راہ پا جائیں, ٹھیک ہے نا. 32 دیکھیں, وجعلنا اور ہم نے بنایا سماء آسمان کو سقفا محفوظا, چھت بنائی, محفوظ چھت بنائی. اچھا یہ جو ہے یہ بھی بہت اہم ورڈ ہے, سقفا محفوظا کا مطلب ہے کہ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ جو ہے چھت بنایا ہے. وہم اور وہ ان آیاتیہا ان آسمان کی نشانیوں میں سے موردون اس کو اعراض کرنے والے ہیں. اچھا یہ بہت اہم ہے, اس میں آپ لوگ لکھیں سورہ ہجر آیت 16-17, سورہ ہجر آیت نمبر 16-17 دیکھیں, کیونکہ یہ جو ہے نا سقفم محفوظہ, یہ بہت اہم بات ہے کہ کیسے آسمان کو اتنی خوبصورتی سے چھت بنایا گیا ہے ہمارے لیے. یہ کیسے بنایا گیا, ایک تو یہ کہ اس کا پہلا پوائنٹ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ستارے جو ہمیں دیکھنے والوں کو بہت خوبصورت لگتے ہیں, یہ سورہ ملک میں بھی اس کا ترجمہ ہے کہ ہمیں تو دیکھنے میں یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں, لیکن در حقیقت یہ جتنے سٹارز ہیں یہ میزائل سینٹر ہے, کہ ہر وہ جو جن ہے, ہر وہ جو شیاطین ہے, اگر وہ ٹو لینے کے لیے غیب کی خبروں کے لیے اوپر آتے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب کی شکل میں ان کو وہ میزائل مارا جاتا ہے, اور وہ اس طرح سے یہ ایک محفوظ جگہ ہے, ٹھیک ہے نا, سقفم محفوظہ ہے آسمان کو, اسی لیے سقفم محفوظہ کہا گیا, ٹھیک ہے. اچھا دوسرا اہم نکتہ جو یہ بتایا گیا ہے وہ یہ اس لیے کہا گیا اوزون لیئر کے حساب سے. اوزون لیئر کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک حفاظتی چھتری ہے جس نے پورے کرۂ ارض کو ڈھانپ رکھا ہے, کیونکہ جو سورج سے اس وقت شعاعیں نکل رہی ہیں وہ بہت سخت اور مضر قسم کی ہیں, تو ان کو روکنے کے لیے یہ فلٹر کا کام کرتی ہے, اس لیے بھی یہ سقفم محفوظہ ہے. تیسرا کیا ہے, تیسرا پھر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ تیسرا اس لیے ہے کہ جو ہماری پوری زمین ہے تو یہ جو کائنات ہے اس میں توڑ پھوڑ چلتی رہتی ہے, یعنی اس میں جتنی توڑ پھوڑ چلتی ہے, جتنے ہر طرح کے بے شمار پتھر اور یہ تمام جو سخت قسم کے سیارے چیزیں ہوتے ہیں, وہ جو ہوتے ہیں جب وہ ہمارے کرے کی طرف داخل ہوتے ہیں تو اپنی تیز رفتاری کے سبب ہوا کی رگڑ سے جل کر فضا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو یہاں ہم زمین والے جو ہیں وہ ان تمام نقصانات سے محفوظ ہیں, تو اسی لیے آسمان کو سقف محفوظہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک محفوظ قسم کی چھت ہے جو تمہارے لیے بنائی گئی ہے, لیکن ساتھ ہی کہا گیا کہ نشانیوں کو دیکھو, غور کرو. آیت نمبر 33 دیکھیں, وَهُوَ الَّذِي وہی ہے اللہ جس نے خلق پیدا کیے لیلا رات والنہارا دن والشمس سورج والقمر چاند کل سب فی فلک یسبحون, وہ اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں. یہ سبحان اللہ دیکھیں, یہ آیت پڑھنے کے بعد اب آپ ذہن میں ذرا سوچیں یہ گریویٹیشنل فورس کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک طاقت ہے. سیکنڈ بھی اگر ہونا تو یہ سارے آپس میں ٹکرا جائیں. اب آپ سوچیں ان کا آپس میں حساب کتاب رکھنا, یعنی ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے ان چیزوں کا, سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. آیت نمبر 34, وما جعلنا نہیں ہم نے بنایا لبشر ان کسی بشر کے لیے من قبل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خود ہمیشہ رہنا, یعنی آج تک کوئی ہمیشہ نہیں رہا. کیا فإن پھر اگر متا آپ مر جائیں گے فہم خالدون تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو یہ 34 وہی ہے, وہی ابو جہل, ابو لہب, ولید بن مغیرہ, وہ سمجھتے تھے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائیں گے تو بس بات ختم. نہیں, انہوں نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ مر جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں, تو ایک دن تو سب کو مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہی ہے. 35, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس چکھنے والا ہے موت کی تلخی کو. دیکھیں یہ ورڈ رکھا کریں تلخ, اس کی ہمیشہ ترجمہ آتا ہے کہ یہ موت کی تلخی ہے جو ہم نے ہے بھگتنی, اور اس پر ہم نے اس کی تیاری کر کے رکھنی ہے, کیونکہ یہ ہر ایک نے فیس کرنا ہے, یہ ہر ایک پر آنی ہے یہ تلخی, لیکن اس کی تیاری کرنی ہے. تو آپ لوگ لکھیں سورہ آل عمران 185, یہ وہاں پر ہم پڑھ کر آئے ہیں. وَنَبْلُوكُمْ ہم آزماتے ہیں تمہیں بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ. اب یہ آپ کی اور میری زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کہہ رہے ہیں ہم تمہیں تکلیف دیکھ کے بھی آزمائیں گے, تمہارا امتحان ہے, اور تمہیں ہم نعمتیں اور اچھائی دیکھ کے بھی آزمائیں گے, ٹھیک ہے نا, یہی تمہارے امتحانات ہیں. یعنی اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی برا ہوا تو کسی کی وجہ سے ہو گیا, اچھا ہو گیا تو میری وجہ سے ہوا, نہیں, یہ دونوں آپ کی اور میری زندگی کے امتحانات ہیں. ہم آزماتے ہیں تمہیں شر کی تکلیف سے اور خیر کی اچھائی سے. فتنتن, خوب آزمانا, یہ آپ کے اور میرے امتحانات ہوتے ہیں. وَإِلَيْنَ تُرْجَعُونَ, اور تم پھر ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہاں سب سے پہلے آپ لوگ لکھیں سورہ بقرہ 216, 216 سورہ بقرہ. تو یہ اس بات کو سمجھا کریں, ہم لوگ بڑے بے صبر ہیں
ہم فوراً مصیبت پہ چیخنا چلانا اور خوشیوں میں آؤٹ ہو جانا، یہ ہمارے نیچر ہے. لیکن دیکھیں دونوں میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں. دونوں ہمارے امتحانات ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا فتنہ ہم آپ کو خوب آزمائیں گے ان چیزوں سے. تو یہ چیزیں ہی ہیں، یہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے لیے اچھا ہے، تو وہ حقیقت میں نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو آیت ہی بتاتی ہوں کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بری ہو. تو اس ایمان کے ساتھ جیئیں. تو آپ لوگ پھر پتہ ہے ہم سب پریشانی یہی ہوتی ہے. تو ہمیں یہ بات کلیئر کر دیتی ہے کہ یہ ہمارے امتحانوں میں سے ایک امتحان ہے، یہ ہماری آزمائشیں ہیں. ٹھیک ہے نا. دونوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور تکلیف پہ صبر کریں. تھوڑا سا ایک ٹائم پیریڈ ہے، کیسے ہم آیتیں پڑھتے ہیں، دن کا کچھ حصہ ہے جو ہم یہاں گزار رہے ہیں. آیت نمبر 36 دیکھیں. وا اور اذا جب رعا کا دیکھتے ہیں آپ کو، الذین وہ لوگ جنہیں کفر کیا، یتخذونک الا حضوا، تو کیا ہے نہیں وہ بناتے آپ کو مرض مذاق، ہے نا. پھر اس طرح سے جو آیت وہ جو کرتے ہیں کہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے ان چیزوں سے. کیا حاضا، کہتے ہیں کہ کیا یہی ہے، وہ ایک انداز ہے کیا یہی ہے الذی وہ جو یذکر جو تذکرہ کرتا ہے آلہتکم تمہارے معبودوں کا. کہتے نہیں ہے کہ یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر کر رہا ہے، یہی ہے وہ کیا. واہ اور ہوا وہ بذکر الرحمن ہم کافرون، جبکہ وہ تو رحمان کو یاد کرنے سے ہی خود کے منکر ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں، یعنی ان کے معبودوں کا ذکر کرو تو لات و عزا کا تو خوش ہو جائیں گے، اور اللہ کے ذکر سے ان کے دل بجھ جاتے ہیں. آیت نمبر 37 دیکھیں. خلی کا پیدا کیا گیا ہے انسان من اجل. ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک ہے نا کہ انسان جو ہے نا وہ اس کے خمیر میں جلد بازی ہے. ٹھیک ہے نا. اجلت ہے اس میں. اچھا یہاں پہ پھر ذہن میں رکھیں آپ لوگ سورہ نساء 28 یہ دیکھیں. یہ وہی ہے، یہ جو اجلت ہے نا یہ ہماری جسمانی باڈی میں ہے. یہ جسم، یہ جو مادی ہے نا، یہ مادی کیونکہ زمین سے بنا ہے نا، ہم کیونکہ والد کی خوراک زمینی ہے، اسی سے وہ نطفہ بنتا ہے، تو اس کے بعد ہم اسی لیے اوریجن زمین ہے. تو یہ زمینی باڈی جو ہے نا اس میں یہ زیادہ ہے، جلدی زیادہ ہے. جبکہ ابھی میں نے اسی لیے ایکسپلین کیا کہ اندر نورانی وجود ہے. نور جو ہے نا، وہ روحانیت جو ہے اس کا جو وہ ہے اوریجن، وہ تو نور ہے. تو اسی طرح ہم دو چیزوں سے ہیں، ایک مادی وجود وہ اجلت پسند ہے، اور ایک جو اندر ہے وہ کیا ہے، وہ نورانی اور روحانی وجود ہے ہمارا. تو وہ تخلیق جس سے زمین سے ہوئے نا اس میں اجلت پسندی زیادہ ہے، اس میں اجلت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ انسانی شخصیت کے دو حصے ہیں. تو کمزوریاں اس کے اندر موجود ہیں. اس کو پھر یعنی آپ سمجھیں تو ہم بھی اپنی زندگی کشمکش میں انت گزارتے ہیں. جسم کی خواہش کو اور ہے، اور ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے، نفس کو ہی تو کنٹرول کرنا ہے. جسم کا جھکاؤ زمین کی طرف ہے، روح کا جھکاؤ اوپر کی طرف ہے. وہ کہتی ہے اوپر سے آئی ہوں اوپر جانا ہے، زمین جہاں سے آیا اس نے واپس جانا ہے. تو یہ آپ کی اور میری کشمکش چلتی ہے. تو یہ حصہ اس زمینی وجود کا ہے، جسمانی کا، جو کہ یہاں سے بنا ہے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 38 دیکھیں. سوری یہ کنٹینیو ہے. سأریکم ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں آیاتی اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون لہذا تم جلدی مت طلب کرو مجھ سے. ٹھیک ہے نا. یہ ان کا بھی جو کہنا تھا کہ تمہارے وعدے پورے نہیں ہوئے، عذاب کب آئے گا، قیامت کب آئے گی، تو جلدی ہی تمہیں اپنی نشانیوں کو دکھاؤں گا، بس تم مجھ سے جلدی مت مچاؤ. یعنی قیامت ہونے والی ہے، ہو جائے گی، اور یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا. آیت نمبر 38. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں متا کب پورا ہوگا، حاذ الوعد یہ وعدہ، یعنی وہی عذاب کا کہ معجزے دکھاؤ عذاب دکھاؤ. یہی وہ کہتے تھے نا کہ عذاب کب آئے گا، قیامت کب آئے گی، معجزے دکھاؤ. تو حاذ الوعد یہ وعدہ، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. 39 دیکھیں. لو اگر، یعلم جان لیں، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، ہینا اس وقت کو کہ جس وقت لا یکفون نہیں وہ ہٹا سکیں گے، ان وجوہہم النار اپنے چہروں سے آگ، ولا اور نہیں ان ظہورہم نہ اپنی پیٹھوں سے، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اور یہ سارے کام کر کے پھر کیا ہوگا، پھر یہ انجام ہے کہ وہ اچانک پھر ان پر آئے گی، پھر یہ قیامت نہیں سوری آیت نمبر 39 ہے یہ، کہ کاش ان کافروں کو معلوم ہوتا اس وقت کے بارے میں جب وہ آنکھ کو ہٹا نہ سکیں گے اپنے چہروں سے، نہ ہی اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. ابھی اس وقت جو ہے یہ مدد کا وہ آپشن کھلا ہوا ہے. اس دنیا میں جو ہم اس وقت رہ رہے ہیں اس میں ہم خوب ایک دوسرے کی مدد کریں، سب کریں، الاؤڈ ہے. وہاں پھر یہ والا قانون چینج ہو جائے گا، یعنی قیامت کے جو فزیکل لاز ہیں پھر وہ بدل جائیں گے.
آیت نمبر 40 دیکھیں، بلکہ تأتیہم، وہ قیامت آئے گی ان کے پاس بغتتن، اچانک آئے گی، فتبہتہم، تو وہ بدحواس کر دے گی انہیں، فلا یستطیعون، پھر نہ وہ استطاعت رکھیں گے اس کو، یعنی پھر وہ عذاب کو ہٹا نہ سکیں گے، ردہا، اس سے ٹالنے کی، ولا ہم ینظرون، نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، البتہ تحقیق ٹھٹا کیا گیا، بِرَسُولٍ، اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ صورتحال ہے اس وقت، اس کو برداشت کیجئے، صبر کا دامن ہاتھ میں، یعنی صبر کا دامن تھام کر ہی اپنے فرض کو ادا کرتے رہیں، البتہ ٹھٹا کیا گیا کئی رسولوں کے ساتھ، من قبل کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، فحاقا، پھر گھیر لیا، بالذین، ان لوگوں کو جو سخروا، ٹھٹا کرتے تھے، منہم، ان میں سے، ما، اس عذاب میں جو، کانو، وہ تھے، بھی، اس کے ساتھ، یستہزئون، ٹھٹا کرتے تھے، یعنی کہ ٹھیک ہے ابھی اس وقت تو یہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن پھر گھیر لیا ان کو، ان میں سے مذاق اڑانے والوں کو، اسی عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ کب آئے گا، کب چیزیں ہوں گی، تو کیا ہے یہاں پہ ان کو نیست و نابود، نسیم منسیہ کر دیا گیا، بالکل جڑ سے اکھاڑ دیا گیا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك